نحمده ونصلي على رسول الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان ساخرة. میں ایک شعر جناب کی کتاب سے، رات دن مانگتا رہتا ہوں دعا، رات دن مانگتا رہتا ہوں دعا، میرے مولا مجھے سیدھا راستہ دکھا. اور ایک شعر میرا بھی ہے جی، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی بغاوت میں، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی بغاوت میں، اور ظلم کی انتہا کر دی ہے ضلالت میں. یہ تو رحمت للعالمین کی دعا ہے، ورنہ دھرتی دھنس جاتی ہماری حماقت میں. آج کی اس مقدس مجلس میں آنے والے ہمارے مہمان خصوصی جناب عطا الرحمان تمثیل صاحب اور جناب عبدالغفار CO صاحب، محمد رشید کھیچی صاحب اور چودھری غلام نبی صاحب، میں ان کا دل کی عطا گرائیوں سے مشکور ہوں کہ ہماری اس مبارک مجلس میں شرکت فرمائی، اور ہمارے تمام معزز مہمان جو اس وقت رات گئے تک تشریف فرما ہیں، ہمارے پاس وقت نکالا، انتہائی مشکور ہیں. فلاح ملت آرگنائزیشن ایک تحریک کا نام ہے، اور حاصل پور میں اچھے کردار، اچھے اخلاق کو پرورش دینے کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس کی پروگرس کے لیے نوجوانوں میں، بڑوں میں ایسے تمام کام کرنے کے لیے ہمدن مصروف عمل رہتی ہے، اور ایسے پروگرامز سامنے لاتی ہے جس سے ہمارے نوجوان نسل کی تعمیر و ترقی ہو اور کردار سازی ہو. اگر ایسے محافل ہوتی رہے تو الحمدللہ ایک اچھا ذہن تیار ہوگا، آنے والی نسل کو ایک اچھا ذہن ملے گا. آپ حیران ہوں گے کہ جیسے ابھی غلام نبی صاحب نے بات بتلائی، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حاصل پور میں اتنا بڑا نام ہے، اور ایسے لوگ، ایسے باصلاحیت لوگ موجود ہیں جن کی کاوشوں سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اس کو عوام کے سامنے پیش کریں تو ہمارے نوجوانوں کو انسپائریشن ملے، موٹیویشن ملے، اور وہ بجائے ایسی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں شامل ہونے کے وہ ایسی مثبت سرگرمیوں میں شامل ہوں، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چسکا پڑے، ذائقہ ملے، وہ بھی اپنی زندگیوں کو بدلنے کا اپنا فیصلہ کریں. لیکن ایسی مجلسیں نہیں ہوں گی تو صاف ظاہر ہے کوئی اور مجلسیں تو ہوں گی، پھر وہاں جائیں گے، پھر ایسے ہی حالات پیدا ہوں گے. تو میں بہت خوش ہوا کہ آج غلام نبی صاحب نے اور جناب علی احمد کنول صاحب جنہوں نے پوری PSA کی طرف سے ایک پارٹی کا اعلان فرمایا ہے، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ چلو کسی ذریعے کوئی ہماری میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کریڈٹ اکرم صاحب کو، MA اکرم صاحب کو جاتا ہے، اور یہ ثواب بھی انشاءاللہ ان کو ہی ملے گا، اور ان کی مثال سے کچھ ہمیں بھی مل جائے گا. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے اپنی جگہ عنایت فرمائی. شاعری کے اعتبار سے میں یہاں اپنی مختصر سی بات عرض کروں گا کہ شاعری بذات خود علوم و فنون کی متقاضی ہے. اسلامی ادوار میں مسلمانوں کو ایمان اور اعمال پر لانے کے لیے جنگوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بڑھانے میں شاعری کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ان میں الفاظ کی حسن ترتیب طبیعت انسان پر، طبع انسان پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
اپنے کلام کو بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے. مسجم قفا الفاظ ہیں, بہت اچھا کلام ہے. اور آپ قرآن کو سنیں, مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عرب کے زمانے میں, عرب کے علاقے میں بہت شاعر و شاعری کا بہت شوق ذوق اور بہت اس کا ادب کا بڑا ترقی عروج پر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, عکاظ کے میلے اور میلے, وہاں میلوں میں شاعری کا بھی مقابلہ ہوتا تھا. ایک جگہ پر بورڈ پر لکھ دیا جاتا تھا وہ علاقے کے شاعر کا خوبصورت شعر, اس کے مقابلے میں پھر دوسرا شاعر اس کے مقابلے میں آتا تھا, اس کی کمیٹی بیٹھتی تھی, فیصلہ کرتی تھی کہ شعر کس کا اچھا ہے. پھر اگر کوئی اچھا شعر ہوتا تو اس کی جگہ اس کا شعر لکھا جاتا ہے. ایسے ہی مغرب تک یہ ترتیب چلتی تھی مقابلے میں, اور سب سے آخر میں اس کا شعر لکھا جاتا تھا, سب سے اعلیٰ شعر ہوتا تھا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکوثر کو لکھوا کے وہاں لگوا دیا. تو بہت سارے شاعر آئے اور یوں چلے جاتے رہے. کسی کو ہمت نہ پڑی کہ اس کے مقابلے میں کوئی شعر لکھے. کہتے جی اس کا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں, کوئی مقابلہ نہیں ہمارا. آخر میں کمیٹی نے کہا کوئی شاعر تو آئے جو اس کے مقابلے میں کوئی شعر لکھے. ان کا جی ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا ان الفاظ کے ساتھ. ایک شاعر آیا کہ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا لکھیں. کہتے یہ 3 اشعار ہیں, 3 مصرے ہیں, چوتھا مصرع شامل کر دو تاکہ انسانی شاعری کا انداز ہو جائے. 4 مصرے ہوتے. تو انہوں نے نیچے لکھا کہ ما ھذا کلام البشر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ما ھذا کلام البشر. یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے, یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے, کلام کے اثرات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں, بعض لوگوں کو بہت کلام میں اثر. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو صحابہ ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تھے, تو کسی کی باتیں سن رہے تھے. تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سارے دوڑ کے آ گئے. یا رسول اللہ, اس کی باتیں ایسی سنتے مگن ہو گئے, تو ہمیں تو وقت ہی نہیں ملا, پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ وہاں فرمائے تھے, ان من البیان لساحرا, بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں. یہ جو ہماری گفتگو ہوتی ہے, ہم گفتگو کے اندر ہم جملہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو. اور یہ میرے خیال میں آج کی اس مجلس میں ہمارے جو ہیرو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, محمد امین ساجد سعیدی صاحب نے واقعی وہ تول کے لفظ لکھے ہیں جس کا کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ مقابل نہیں ہے. میں نے کتاب کا مطالعہ کیا تو ایسے میں ایک شعر سناتا ہوں جی آپ کو. ان میں سے میں نے پڑھا, انوار الہی کے نشان دیکھ رہا ہوں, انوار الہی کے نشان دیکھ رہا ہوں, دیتے ہوئے ذرات اذان دیکھ رہا ہوں, سوچوں سے بڑا عشق جہاں, سوچوں سے بڑا عشق جہاں دیکھ رہا ہوں, اللہ کے جلووں کو وہاں دیکھ رہا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ میں نے جو اشعار پڑھے ہیں اس میں کوئی زبان ہونٹ نہیں ملتے ہیں, ہونٹ نہیں ملتے ہیں. یہ واصل الشفتین اس کی ایک صنف ہے, اس کو استعمال کیا. ایسے نعتیں کافی ساری موجود ہیں اور یہ بڑی محنت اور ریزی سے لکھی گئی ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ ایسی نعتیں بھی اس میں موجود ہیں جس میں سارے نکات نیچے والے ہیں, اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے. اور ایسی نعتیں بھی ہیں جس کے اوپر صرف نقطے ہیں, نیچے نہیں ہیں. ہاں جی, آپ یعنی آپ کو میں کیا بتلاؤں کہ ایسی میں نے چیزیں پڑھی ہیں. اس میں کبھی بغیر نکات کے نعت لکھی, ایسی نعتیں بھی ہیں جس میں نقطے ہی نہیں ہیں, بغیر نکات کے نعتیں لکھی ہیں. تو کہیں نقطوں والی, اور کچھ نعتیں نیچے کے نکات پر مشتمل ہیں تو کچھ اوپر والی, اور کچھ متضاد الفاظ کے اشعار ہیں اور تو کچھ اعداد والے اشعار ہیں. اور یہ واقعی ایک فن ہے
جس کا لوہا انہوں نے منوایا ہے، اور کمال کی نعتیں لکھی ہیں. آپ پڑھیں گے یعنی اتنی ساری اصناف کو ایک کتاب میں سمو دینا، پرو دینا ایک کمال ہے اس شخصیت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان کی فنون میں اور ان کے اللہ پاک ان کو اور بھی اضافہ برکت عطا فرمائے. ہمیں بڑی خوشی ہوئی. میں اس پڑھنے کے بعد میرے سے رہا ہی نہیں گیا کہ میں نہ بولوں اور اس چیز کو چھوڑ دوں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور حق ادا ہو گیا کہ ہم حاصل پور میں رہتے ہیں تو ہم نام لے سکتے ہیں کہ ہمارے حاصل پور میں بھی پورے دنیا کا ایسا نام ہے جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا رچ کے اس نے اظہار کیا ہے. ہاں جی، بہت بڑی شخصیت ہے. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارا نام ہے، ہمارے لیے بھی اعزاز ہے، اور ممکن ہے کہ اس کتاب کی برکت سے حاصل پور والوں کی بخشش ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اللہ نے پورا کلام لکھ دیا ہے، تو انہوں نے ایک اپنے طور پہ جسارت کی ہے، کتاب لکھ دی ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے. میں تمام آنے والے دوستوں کا انتہائی طور پر دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہوں. رات گئے تک ہمارے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر جناب عبدالغفار سیو صاحب، پہلی دفعہ میری ملاقات ہوئی، مجھے خوشی ہوئی. تو تعارف ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے. انشاءاللہ آئندہ کے لیے ہماری نظروں میں رہیں گے اور ہمیں خوشی ہوگی. اور جناب عطا الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی. یہ نہیں مجھے تو ابھی بتلایا محمد عظیم صاحب نے کہ میری جگہ سر تشریف لا رہے ہیں عطا الرحمان تمسین صاحب. اسی وقت سے مجھے نام یاد ہو گیا، حالانکہ مشکل سے نام میں نے یاد کر لیا. تو یہ تشریف لائے، ہمیں خوشی ہوئی. یہ بھی ادبی ذوق رکھنے والے دوست ہیں. اور رشید صاحب کو تو آپ نے سن ہی لیا ہے، اور یہ ہر محفل کا ماشاءاللہ صحرا ہوتے ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر دے. بہت محبت رکھتے ہیں اپنے تمام دوستوں سے، اور ایسی مجالس سے ہر پروگرام میں شرکت کے لیے تھوڑی سی گزارش بھی کر دی جاتی، تشریف لے آتے ہیں اور حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر دے. اور غلام نبی صاحب بھی آج تشریف لائے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی. اور کلام سنا جناب. آج میں نے پہلے یہ ایک دفعہ سنا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ بذات خود بھی شاعر ہیں. عبدالوحید صاحب، کیا بات ہے، بہت اچھا اشعار انہوں نے پڑھے ہیں. اللہ انشاءاللہ اس طرح کی مجالس ہوتی رہے گی، مسلسل ہوتی رہیں گی. ہمارے دو دوستوں نے کہی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنے باقی دوستوں سے بھی انشاءاللہ توقع رکھتے ہیں. اور یہ میں آپ کو ایک اور بتا رہا ہوں کہ یہاں ہیروز بیٹھے ہوئے، آپ حیران ہوں گے کیسے. یہ علاقے کے ہیروز ہیں، زندگیوں کے بدلنے والے لوگ ہیں. ان کے پاس آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو زندگیوں کے بدلنے کے لیے بھیجا ہوا ہے. میں ان سے گزارش کیا کرتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ بہت بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، اور آپ نے بہت بڑا یعنی بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ ایک زندگی ایک بچہ نہیں ہوتا ہمارے پاس، ایک خاندان ہوتا ہے. اور کسی کے پاس 600 خاندان پل رہے ہیں، بن رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں، اور ان کی تربیت ہو رہی ہے. کسی کے پاس 700 800 1000، اور یہ تو ماشاءاللہ اس سے بھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. یہ عظیم لوگ ہیں. اللہ ایسی عظمتیں اللہ پاک ان کو عطا فرمائے، اور ذمہ داریوں کے ساتھ ان کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. اور میں معذرت کے ساتھ ایک یہ شکریہ ادا نہ کروں تو بھیجا ہوگا. ہمارے انتہائی شفیق بھائی، وہ کہتے ہیں مجھے بھی یہاں بھی بلا لیتے ہو. وہاں ہمارے پی ایس سی بھی جنرل سیکرٹری، اسٹیٹ سیکرٹری رہتے ہیں، تو یہاں بھی تشریف لائے ہوئے ہمارے عمران صاحب. ان کا بھی شکریہ کہ ہمارے ساتھ میرا ساتھ دے رہے ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اور پوری گفتگو فرما رہے ہیں. اللہ باقی میں جزائے خیر. جی